जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं इसके बिना जनाजा है ही नहीं। लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं? कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाह अकबर, हो गई नमाज, पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा, चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफे लग जाए तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था, कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़ा होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते।
یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی. اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا, مٹی آپ کی ہو جاتی ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے, لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے. لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے, 2 سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو, اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے. حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا. حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے, میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا. ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے. ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم آپ نے دلوا دیے, پھر کوئی نہیں ملا. ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا. عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا. عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے, لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا. غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے, کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں. میرے پیارے ساتھیوں, جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے. آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق, لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا. اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے, پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے, کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں, روزے بیکار ہو جاتے ہیں, حج بیکار ہو جاتا ہے. حج اسی لیے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے. قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک وعدہ کیجئے, قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا, آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں. قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں, لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے, کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں. قرضدار پر حج نہیں, حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. من استطاع الیہ سبیلا, جو ان استطاع الیہ سبیلا, اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو, تو حج کرو. اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, تو آپ حج نہ کریں. کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا اور کہاں بہک گیا, یہاں پہنچ گیا میں. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں, دشمنوں کو نہیں, لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے وہ اپنے دوست اور دشمن سب کو کھلاتا ہے, مومن اور کافر سب کو کھلاتا ہے. یہ ہے رب العالمین. اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر, الرحمن الرحیم. کتنی بڑی نعمت ہے, وہ بڑا ہی رحم کرنے والا, انتہائی مہربان ہے. اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرف بعد میں آئیں گے. پہلے یہ سوچئے, اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں. اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا, یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے. اللہ نے کہا
मेरे पास रहमत के 100 दर्जे। अल्लाह ने कहा, मतलब अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदुसी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। दुनिया में जो तुम रहमो करम, मोहब्बत और उल्फत देख रहे हो, ये एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है। रहमत के 100 दर्जों में से सिर्फ एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है, 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे हैं। अब मैं किसी से पूछूं रहमत के कितने दर्जे हैं? 100। और दुनिया में अल्लाह ने कितना दर्जा उतारा है? एक, सिर्फ एक। एक मुर्गी को देखिए आप, मुर्गी बिल्ली को देखती है फौरन भागती है, लेकिन वही मुर्गी जब अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकलते हैं, और मुर्गी जहां सड़क पर दाना चुगती है, अपने बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं, अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोल देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है। ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है, 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सकें जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार न डाले। आपने देखा कभी? वो कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है जहां उसके बच्चे महफूज रह सकें। ये मोहब्बत उस कुतिया के अंदर किसने डाली? एक बकरी को देखिए, एक गाय को देखिए, एक भैंस को देखिए, जब वो बच्चा जन्मती है तो कितनी गलाजत और गंदगी उस बकरी के बच्चे के अंदर होती है। वो बकरी, वो भैंस, वो गाय जब बच्चा पैदा करती है तो अपनी जबान खोल देती है और अपने बच्चे के जिस्म पर लगी हुई गंदगी को अपनी जबान से चाटती है और अपने बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करती है और फिर उस बच्चे में रूह खोल देती है। और फिर आप देखिए जब भैंस या गाय का मालिक उस गाय के दूध को दोहता है तो गाय और भैंस अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है, तसव्वुर करो। और जब उसके बच्चे को छोड़ा जाता है तो फौरन वो गाय और भैंस दूध को नीचे उतार के अपने बच्चों को पिलाती है। ये मोहब्बत, ये उल्फत उस गाय के अंदर, उस भैंस के अंदर, उस बकरी के अंदर किसने रखी है? ये उसी मोहब्बत, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है। और सुनिए, जिसने 99 दर्जे अपने पास रखे हो वो कितना मेहरबान होगा। एक बकरी जब अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक कुतिया अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक मुर्गी अपने बच्चों के लिए इतना मेहरबान है, तो सोचिए ये अभी एक दर्जा है। अभी हम इंसानों पर नहीं आए, अभी हम इंसानों पर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं एक जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार करके उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लाया गया। एक जंग के अंदर कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन कैदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी। जो कैदी कैद करके लाए गए, जो मुजरिम कैद करके लाए गए, उन मुजरिमीन की लिस्ट में, उन कैदियों की लिस्ट में एक औरत भी थी। उसका बच्चा कहीं, शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, दूध पीता बच्चा। ये औरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई
اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا سزا ملے گی۔ اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے، وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا، اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا۔ وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب دلائے اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیوں، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال۔ جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے، پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو، وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، بدعتیں کر کر کے، شراب نوشی کر کر کے، حرام کھا کھا کر، حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے۔ ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بیٹی ہے، شادی ہوئی، آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے، کانچ کے 2 برتن، کانچ کے 2 گلاس، شیشے کے 2 گلاس آپ نے اس کو دیے، بہت سے برتن دیے، لیکن 2 گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں، اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی، اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے، ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے۔ اتفاق ہے، دوسرا گلاس بچ جاتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی بیٹی کس گلاس کی حفاظت کرے گی؟ جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی؟ کوئی بھی عقل مند انسان ہوگا، اس کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا، ارے جو ٹوٹ گیا اس کی کیا حفاظت کرے گی؟ وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے، اس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا ہے۔ تو جو گلاس بچ گیا اس کو اٹھائے گی، اس کو پوچھے گی اور پھر رکھ دے گی، اور جو ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، وہ جانتی ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا، اب اس کو گھر میں بھی رکھنا گوارا نہیں کرے گی،
झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा। लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के दो बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं, एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपए महीना कमाता है और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है, उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं, वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है। लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है, ये न कमा सकता है, न मां का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है। ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, बल्कि ये बच्चा अपने मां पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है, लेकिन मां उस काम के बच्चे से ज्यादा देखरेख इस बच्चे की कर रही है, जो दोनों बिस्तर, अपने दोनों पैरों दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, फालिज मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। मां उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी जो मेहनत करके आया है, इस बच्चे के सर से पसीना पोंछ रही है जो बिस्तर पर लेटा है। मां उस 20-22 साल के बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ नहीं करा सकती है, बल्कि अब इतना बड़ा हो चुका है वो बच्चा कि वो मां अपने बड़े बेटे की शर्मगाह भी देखना गवारा नहीं करेगी। लेकिन इस 18 साल के और 20 साल के बच्चे की शर्मगाह देखना तो बहुत दूर की बात, उसकी गंदगी को भी अपने हाथ से साफ कर रही है और उसकी पेशाब की जगह को भी धो रही है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए मां के दिल में ये रहम और ये मोहब्बत का जज्बा ये कहां से आया? ये उसी रब की 100 दर्जे रहमत में से उतारी हुई एक रहमत के एक दर्जे का हाल है। ये मां उस बच्चे
زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپاہج ہے, لنگڑا لولا ہے اور لقمے کا شکار ہے. یہ ماں اس کی زیادہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے. کیوں؟ اگر اللہ ماں باپ کے دل سے یہ رحمت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے. کمینہ پیدا ہو گیا, کمائیں ہم اور مر کے ہم چلے جائیں تو ہمارے بنائے ہوئے گھر میں تو رہے گا؟ باپ کی محنت, باپ کا رات میں جاگ جاگ کر محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگ بنانا, جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم نہیں رہیں گے, میرے مرنے کے بعد میری اولاد رہے گی. اگر اللہ باپ کے اور ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میری محنت کی کمائی میں تو رہے گا, لیکن نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ باپ کی محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میری اولاد ماری ماری پھرے. یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اسی رب نے. اور 100 درجے رحمت کے ایک اتارا ہے, اور ایک رحمت کے درجے کا حال یہ ہے جو مرغی اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے, بکری اپنے بچوں سے, بھینس اپنے بچڑے سے, گائے اپنے بچڑے سے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو رب کی رحمت کا ایک درجہ. اب ذرا آئیے پھر دیکھیے رب کی رحمت کا حال کیا ہے. آئیے اور پھر دیکھیے کہ رب کی رحمت کا حال کیا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارا کر لے گی جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی ہے, تو اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی جبکہ اس کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں. کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو آگ میں ڈال دے؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا, ایک شخص اپنے اونٹ کو اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک صحرا اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تھک گیا, جنگل میں ایک پیڑ سے, ایک درخت سے وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب. اس میں پورے گھر کا سامان بندھا تھا. اب اونٹ غائب, ہوش اڑ گئے ہیں, اونٹ غائب, میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر اور اونٹ غائب. وہ کبھی اس جھاڑی جاتا, کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا. وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا. اس کو اونٹ نہیں ملا. پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے. مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے, ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا. بڑی محنت سے مال کمایا تھا, غائب ہو گیا اونٹ, کہاں چلا گیا. اب کتنا دن لگے گا اتنا مال کمانے میں, اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا. اب یہ سوچ ہی رہا تھا, تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے, کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا. آتا ہے, اونٹ تو یہ ہے. جا کر دیکھتا بندھا ہے, سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے. جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو بہو, سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لگا ہوا ہے, اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے. اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے, ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا, تلاش کیا تو ملا نہیں, اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں. اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا, اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ مان گیا تیری قدرت, اے اللہ مان گیا میں تجھے, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا؟ مارے خوشی کے اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی, واہ واقعی تو میرا بندہ ہے, وانا ربک اور میں تیرا رب. الٹا بول گیا, سمجھ رہے نا.
کیا بول گیا وہ؟ اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن اونٹ پا گیا، سامان لگا ہے، خوشی میں اس کو پتا نہیں ہے، دماغ سے ہٹ گیا، اتنی خوشی ہوئی اس کو، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے جملے سنے تو مسکرا دیا۔ یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے۔ اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے، بھائی کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو، اور خوشی خوشی کہہ دے باپ تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ، تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے، ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے، جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا، لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے۔ یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا یا صحیح میں کہہ رہا، یہ باپ جانتا، اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے جملہ نکلا، اس لیے وہ مسکرا رہا ہے۔ اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے، فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب کہو میں تم سب کا رب ہوں۔ فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں تم مجھے اپنا رب مانو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ اس کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا اور مار ڈالا، اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے، آج بھی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے، جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے، آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے، اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو اللہ، اپنے آپ کو رب کا اللہ کا رب کہہ دیا۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا خدا، ذرا تصور کرو، لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے، اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے۔ جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو، پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اے اللہ اللہم اغفر لذنوبی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا، یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے، اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب، جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ، کتنی زیادہ گناہ، کئی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ہاں تو کر رہے ہیں، ہم کو 12:30 بتایا گیا تھا اس لیے ٹھیک ہے۔
تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنا مہربان ہے وہ اللہ. اور سنیے ایک چیز آپ کو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں. ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی ختم ہو جانا چاہیے, تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, سن لیجیے میرے پیارے ساتھیوں, اس کو غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زیادہ, قرآن پڑھیے آپ, 20 سے 20 بار, 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا. یا عبادی یا عبادی, بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا, قل یا عبادی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس پیار و محبت بھرے جملے کو سنیے. بندہ گناہگار ہے, اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے ہیں. اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ, تو گناہگار ہے میرے دربار میں مت آنا. اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا, آئے میرے بندو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, آئے میرے بندو اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لی ہو, اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا ہو, اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, اللہ کے رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ. اگر توبہ کرو گے تو ہم آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر بخشش مانگو گے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں. 20 سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے, آئے میرے بندو, آئے میرے بندو میرے پاس تو آؤ, میرے بندو مجھ سے گناہوں کی معافی تو مانگو, میرے بندو میرے پاس گڑ گڑاؤ تو رو تو صحیح, ہم تمہیں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر 20 مرتبہ یا عبادی کہا ہے تو قرآن پڑھیے 300 سے زیادہ, 300 سے زیادہ اس نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے, رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ میری رحمت, یہ میری رحمت, یہ میری رحمت, اور ایک لفظ تو ایسا کہہ دیا ہے, رحمتی وسعت کل شیء, رحمتی وسعت کل شیء. آئے میرے بندو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے, میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, میری رحمت کے سائے میں آؤ تو صحیح. آئے میرے بندو میری رحمت کے دائرے میں آؤ, ہم تم پر بھی اپنی رحمت نثار کر دیں گے, ہم تم پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیں گے. یہ الرحمن الرحیم, یہ رب کی رحمت ہے. ماں باپ, بھیڑ بکری, دمبا, مرغی, کتا کتیا اور جانوروں کی رحمت اور انسانوں کی رحمت بھی سنی, اور رب کی رحمت بھی آپ نے سنی. یہ سب رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجے کا حال ہے, الرحمن الرحیم. میں 2 ہی آیتوں پہ چل پایا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ابھی رحمان الرحیم پر اور بھی باقی ہے میرے پیارے ساتھیوں. کل کوئی دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم یہاں سے یہ سوچ کر اٹھیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے, وہ مہربان ہے, وہ جس طریقے سے سب کو پالتا اور پوستا ہے, اس کی نظر میں کوئی دوست و دشمن نہیں, وہ سب کو دیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کو رب سمجھنا چاہیے اور اس کی رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے, اور اس رب نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس رب کی دی ہوئی زندگی کو اسی رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہمیں چلانے کی کوشش, چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں رب العالمین کے رحمان الرحیم سے ہم رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.